یہی وہ لوگ ہیں جن کے ووٹ سے تمہیں اقتدار ملا کرتا تھا. اب تمہیں یہ جتھے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام کی شعور بیدار ہو گیا ہے. ان کو نظر آ گیا ہے کہ تم لوگوں نے صرف لوٹا ہے اس ملک کو, اپنی دولتیں بنائی ہیں, خاندان تمہارے امیر ہوئے اور پاکستان کے عوام غریب ہوتے چلے گئے. وہ وزیر اعظم بیچارہ جو کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے, اس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم ہوں. انہوں نے کوئی پچھلے 2-3 دن سے بڑی باتیں کی ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لکھے ہیں, اور خدا دا خوف کرو. ایسا کرے نا میاں شہباز شریف, عمران خان تو نکلا ہوا نا عوام کے اندر, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آئیں اپنے سیکیورٹی پروٹوکول دور کریں, اور آپ کو میں پنجاب کے نا, پنجاب کے ووٹ لے کے آپ جیتے رہیں, باقی صوبوں کو تو ویسے ہی آپ نے کبھی لفٹ نہیں کرائی, پنجاب کے ووٹ پہ آتے تھے. آئیں ذرا نکلے, میں آپ کو پنجاب میں لے کے جاتا ہوں عوام کے اندر. ذرا بیٹھے نا عورتوں کے سامنے, پولیس پروٹوکول نہیں, رانا ثناءاللہ کی دھمکیوں کے پیچھے چھپ کر نہیں, رینجرز کے پیچھے چھپ کر نہیں, آئیں ذرا عوام کے اندر نکلیں. آپ کو لگ پتہ چاہے گا کہ عوام سمجھتی کیا ہے کہ آپ نے کتنی خدمت کی اور معیشت کتنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کی ہے. آپ نے ایک عام پاکستانی کا زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے. آپ یہ جو اشتہار چلا چلا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے نا, لوگ اب بیوقوف بننے کو تیار نہیں ہیں. جتنا مرضی آپ الیکٹرانک میڈیا کنٹرول کر لیں, جتنا مرضی پرنٹ میڈیا کنٹرول کر لیں, آج سوشل میڈیا نے پاکستان کے عوام کو آزاد کر دیا ہے. آپ کا جھوٹ بکنے نہیں والا. لیکن میاں شہباز شریف, میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا, میرا چیلنج یاد رکھنا, آئیں ذرا عوام کے اندر کھڑے ہو کے دکھائیں, لگ پتہ جائے گا قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے. اب آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑی اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی جی, آپ کس سے بول رہے ہیں, آپ کو الیکشن کس سے چاہیے. دیکھیں یہ پاکستان میں ہے, کاغذ پہ تو جمہوری نظام ہے, بڑے عرصے سے, کم سے کم 1973 کے آئین جب سے بنا ہے اس وقت تو ایک جمہوری نظام ہے, اور جمہوری نظام کے اندر یہ کام, یہ فیصلے کرنے سیاستدانوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کا بڑا کردار رہا ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر, بڑے فیصلوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے, اور وقتاً فوقتاً پاکستان کی عدلیہ کا بھی کردار رہا ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس وقت 2017 کے اندر جس دن برہان کے اوپر روکا گیا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب, ان کے اوپر شیلنگ کی گئی, تو اگلے دن صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا, میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں ہیں, آپ آئیں نا, ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں. تو سپریم کورٹ سے تو سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طریقے سے صحافت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے, جس طریقے سے صحافیوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے, وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں, جس طریقے سے 75 سالہ سینیٹر بھی تشدد سے بچ نہیں سک رہا ہے, آپ اس کے اوپر تو اپنا ایکشن لینا. یہ تو آپ کے پاس اختیارات ہیں, یہ تو آئین میں آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری تو پوری کریں. اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی پتہ ہے ان کو, یہ میں ان کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا, کہ پاکستان کی فوج بڑی زبردست دلیر بہادری والی فوج ہے, بے تحاشا قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ فوج آج تک ساری جنگیں آ رہی ہیں. خواجہ آصف, تم پرانا سب چھوڑ دو, پچھلے 20 سال میں اس فوج نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کے خلاف دہشت گردی جو ہو رہی تھی اس جنگ کے اندر, جس طریقے سے شہادتیں ہوتی نہیں ہیں, کل بلوچستان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں. یہ فوج جو ہے یہ اپنی قوم کے لیے جان دینے والی قوم ہے. لیکن اس فوج کو یہ بھی پتا ہے کہ اس فوج کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس کے اسلحہ نہیں ہے. اس فوج کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہوئی ہے, اس کے عوام, اس کی قوم جو ہے اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. وہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں ان کی جگہ ہیں. پاکستان کی فوج کی طاقت پاکستان کی قوم کی محبت ہے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں پر نظر یہ آ رہا ہو کہ ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے لیکن ریاست کہیں اور کھڑی ہوئی ہے, اور کوئی اگر غلط فہمی یہ رکھتا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ 1-2 لوگ ہیں جو یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم خوفزدہ کر کے دبا لیں گے, اگر پاکستان کے عوام کی محبت جو ہے اپنی فوج کے ساتھ اس کو خوف میں بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ فوج کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا, قوم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. قوم فیصلہ دے بیٹھی ہے, دشمن ہے اس ملک کے, ہم گھرے میں دشمنوں کے اندر, قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. جب تک
اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک نیا الیکشن کال نہیں کیا جاتا. اور میں یہ آپ کو لکھ دوں, جس دن الیکشن کال ہوا آپ کو یہ جو سب اتنی بڑی مشکلات نظر آتی ہیں نا, یہ اگلے دن سے غائب ہونی شروع ہو جائیں گی. سارے سیاستدانوں نے اپنے حلقوں کے اندر چلا جانا ہے. عمر ایوب بیٹھے ہوں گے ہری پور میں, ان کو فکر صرف یہ ہوگی سامنے ان کے پی ڈی ایم کا بندہ کون کھڑا ہوا ہے, ان کو باقی سب بھول جانا ہے. واحد طریقہ یہ ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا, جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ملک کو بحران سے نکالے, ایک نئے الیکشن کا اعلان کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. بہت بہت شکریہ. اسد عمر صاحب, 2014 میں آپ نے لانگ مارچ جو کیا اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے. ابھی بھی جو آپ کا حقیقی آزادی مارچ ہے اس کے بھی جو پلان ہے وہ ہر دوسرے دن چینج ہوتا جا رہا ہے. جو 2014 میں جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں, کیا ابھی بھی اسی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یا واقعی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے جی پس پردہ, وہ تو میں آپ کو بالکل دو ٹوک بتا سکتا ہوں. جہاں تک پلان چینج ہونے کی بات ہے, عمر ایوب صاحب, میرا, ہم دونوں کا جو ہے فوجی خاندانوں سے تعلق ہے. جب جنگ شروع ہوتی ہے بھائی جان, تو وہ جنگ میں یہ نہیں کہتے میں نے پلان یہ بنایا تھا اب جو کچھ بھی ہو جائے میں ایسے ہی کروں گا. جیسے جیسے آگے حالات نظر آتے ہیں آپ فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم بھی جو ہے جیسے جیسے مارچ آگے بڑھی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں. جہاں تک مقاصد نہ حاصل کرنے والی بات ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, میں پھر دوبارہ دہراؤں گا, فوری الیکشن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. ہر دن جو گزر رہا ہے الیکشن کے بغیر اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو, لیکن اس سے بڑا جو ہدف ہے, اس سے بڑی کامیابی عمران خان حاصل کر چکے ہیں, پاکستان کی قوم حاصل کر چکی ہے. لکھ لیں میرے الفاظ, پاکستان کی سیاست دوبارہ کبھی وہ نہیں ہونے والی جو پچھلے 30-40 سال سے چل رہی تھی. بالکل کریں گے, ظاہر ہے جب ہم فوری الیکشن مانگ رہے ہیں تو کے پی اور پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی نا بھائی. ہم تو خود کہہ رہے ہیں, کیوں کریں پہل, کیوں کریں پہل بھائی جان, بچے نہیں بیٹھے ہوئے سامنے. آپ کو الیکشن چاہیے ملک کے اندر. اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت, یہ پنجاب کی حکومت سے تو پاکستان میں بحران نہیں آیا ہوا. پاکستان میں بحران آیا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت, چوروں کی حکومت, ضمیروں کی منڈی لگا کر, حرام کا پیسہ لگا کر خریدی ہوئی حکومت, بیرونی مداخلت سے لائی ہوئی حکومت. وہ حکومت جس کے بارے میں, وہ عدم اعتماد کی تحریک جس کے بارے میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے, یہ وہ حکومت ہے. بحران تو اس کی وجہ سے, وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کی وجہ سے بحران ہو, ہم کل توڑ دیتے ہیں. کراؤڈ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہوگا, اور میں آپ کو بتا دوں اگر کسی کو پہلے شک تھا نا, پچھلے 3 دن میں اس کا شک ختم ہو جانا چاہیے. اچھا یہ بتا دیں کہ حقیقی آزادی کا آپ نے لانگ مارچ کا نام رکھا ہوا ہے, جب آپ کی حکومت تھی کیا اس وقت قوم جو تھی غلام تھی یا اس وقت آزاد تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن کی ڈیٹ تک, اس کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں حقیقی آزادی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, تو کیا اس وقت قوم آزاد ہو جائے گی یا جب الیکشن آپ جیتیں گے اس کے بعد قوم آزاد ہوگی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ فوج کے بارے میں تو چینج کر رہا ہے کہ صادق اور امین کے بلائے جعفر کہہ رہا ہے, کچھ اور کہہ رہا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ فوج کے پروسیجر بھی پڑھ رہے ہیں. ایک آپ کا جو لیڈر ہے فوج کے بارے میں کچھ اور کہتا ہے. بالکل بھی نہیں کہتے, بالکل بھی نہیں کہتے. آپ سوال مجھے ایک جگہ دکھا دیں, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, ان کا نام بھی لکھ لیں, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں, مجھے ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں عمران خان کا جو اس نے فوج کے خلاف دی, ایک, کبھی بھی نہیں. وہ عمران خان چاہتا ہے ملک کے ریاستی ادارے طاقتور ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے, اس لیے وہ نہیں چاہتے اور وہ یہ کام نہیں کرتے کہ امریکہ جائیں, لندن جائیں اور اپنی ہی فوج کے بارے میں ان کو بتائیں باہر جا کے بیرونی آقاؤں کو کہ یہ میری فوج جو ہے نا یہ بڑی سائشی فوج ہے. وہ سری لنکا کے اندر چھپ کے بھارت کے وزیر اعظم سے اس لیے نہیں میٹنگ کرتے کیونکہ مجھے میری فوج سے ڈر لگتا ہے. یہ کام نواز شریف کے کرنے کے ہیں, یہ کام جو ہے یہ زرداری کے کرنے کے ہیں. سن لینا بھائی جان. اب آپ حقیقی آزادی کے اوپر, سر جی عمران خان وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے ہوئے نہیں تھے. جس وقت سوال پوچھا گیا تھا جس کا جواب پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے, کیا جواب تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہا تھا. روس کا دورہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا تھا. عمران خان نے تو آپ کو آزاد دکھایا تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 26 سال پہلے, نہ میں جھکوں گا کسی غیر کے سامنے, نہ قوم کو جھکنے دوں گا, انہوں نے تو کر کے دکھایا تھا. اسد عمر صاحب پنڈی میں بیٹھ کے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, ایک تو
بتائیں اٹک کی قیادت دوسری بخاری صاحب ہے, غلام سرور خان کی آپ کو مطلب ہے, ہری پور سے یہ بھی ہے. پلان کیا ہے؟ آپ ٹی چوک میں پڑاؤ کریں گے, راول پنڈی مری روڈ پہ آئیں گے, مریڈ آئیں گے, کیونکہ فیض الحسن چوہان بھی ہے, ڈپٹی اسپیکر بھی یہاں بیٹھے ہوئے. پلان کیا ہے پنڈیا؟ سر جو ڈی چوک ہے وہاں کا تو نہیں, وہاں پہ جانے کا نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی. سپریم کورٹ نے کچھ جگہیں مختص کی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر جہاں احتجاج ہو سکتا ہے, ان تمام جگہوں پہ ہم جانے کا حق رکھتے ہیں. مری روڈ پنڈی پہ ہم آنے کا حق رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے بہت ساری سوائے ڈی چوک کے باقی جگہوں کے جن کا ذکر کرا تھا, ہو سکتا ہے ہم سب میں جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گود لیا جائے, حالانکہ دوسری جانب یہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے 1 ماہ پہلے خود کہا وہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے دور رہتے ہیں. ہم تو بالکل سیاست میں نہیں لانا چاہتے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ایسا بحران کھڑا ہو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے پریس کانفرنسیں کرنی پڑے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر اتنی نکمی کیا بولنا چاہیے ٹٹو حکومت ہو کہ جس سے اپنی فوج کا نقطہ نظر نے عوام کو جا کے بتا سکیں اور ان کو مجبور ہو جانا پڑے کہ وہ خود آ کے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے میرے بھائی. سیاست کے اندر تو گھسیٹا جا رہا ہے. یہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے آپ الیکشن کا اعلان کریں, سیاست میں گھسیٹنا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا یا تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہو ان کو ہٹاؤ اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو. وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے آئین میں یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو ہے. وہ جو پہلے سوال پوچھ رہے تھے حقیقی آزادی کیا ہے, حقیقی آزادی یہ کہ پاکستان کے عوام فیصلے کریں گے. جس دن آپ نے یہ حق تسلیم کر لیا اور آپ نے فیصلے کا حق دے دیا, حقیقی آزادی ہو گئی. جو مرضی الیکشن جیتے اس کے بعد, چاہے چانس ویسے اس کا لگتا کوئی گھٹ ہی ہے. اب ایک ذرا سا میں اس کے اوپر بھی بول دوں جی, یہ ذرا سنیں, یہ جمہوریت پسند ہیں, یہ آئین پسند لوگ ہیں. وجہ کیا دیتے؟ سچ سچ بتائیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے منہ پہ بولیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ مسلم لیگ نون والوں سے, پیپلز پارٹی والوں سے بات کرتے ہو, کیا وجہ دیتے ہیں الیکشن کیوں نہیں کرانا؟ بولتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم فارغ ہو جائیں گے, پاکستان کی عوام ہمارے خلاف ہے, ہم جس الیکشن میں جاتے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں براہ راست یار کی کر دے ہو, کیسے الیکشن کرا سکتے ہیں؟ ہم نے تو فارغ, خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, اس لیے پاکستان کی عوام کو حق نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر یہ الیکشن جیت کے مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے نا تو پھر ایک جواز بتاتا کہ ٹھیک ہے جی جمہوریت میں حکومتیں مقبول ہو جاتی ہیں, کم مقبول ہو جاتی ہیں, ایسا چلتا ہے سلسلہ. یہ ضمیروں کی منڈی لگا کے آئے ہوئے ہیں, یہ بیرونی مداخلت کر کے آئے ہوئے ہیں. 155 سیٹوں والا جو ہے وہ اس وقت اپنے عوام کے اندر کھڑا ہوا ہے اور 82 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. تھینک یو جی. اگر ہماری کاوش پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ہماری رہنمائی کیجیے.